हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के इस ज़बरदस्त लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर बस मैजिकली चलता है, तो आज आपकी सोच बिल्कुल बदलने वाली है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचें, आपने माउस पकड़ा और किसी फाइल पर डबल क्लिक किया, फौरन स्क्रीन पर सब आ गया। असल में पीछे क्या हुआ? ये कोई जादू नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक ब्रिलियंट आर्किटेक्चर का कमाल है। एक सिंगल क्लिक से बैकग्राउंड में पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिली सेकेंड्स में हरकत में आता है। और आज मैं आपको एक सीक्रेट टूल बॉक्स का भी बताऊंगी, जो आपकी फेवरेट एप्स को क्रैश होने से बचाता है। आज के सेशन में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, द ओएस आर्किटेक्चर। दूसरा, कर्नल वर्सेस शेल। तीसरा, ओएस लेयर्स एंड डिजाइन। और आखिर में लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला टॉपिक है द ओएस आर्किटेक्चर। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ना एक परफेक्टली डिजाइंड मशीन की तरह इमेजिन करें। आर्किटेक्चर का मतलब ही ये है कि इस मशीन के सारे पुर्जे कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं और मिलकर कैसे काम करते हैं, बिल्कुल एक कार की तरह। कार का जो इंजन है ना, जो उसकी मेन ताकत है, वो हमारा कर्नल है, यानी कि इनर कोर। और वो स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड जिससे आप एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं और ड्राइव करते हैं, वो हमारा शेल है, यानी आउटर कवरिंग। जब ये सब परफेक्टली एक साथ स्मूथ चलते हैं, तो उसे हम एक बेहतरीन आर्किटेक्चर कहते हैं। मूविंग ऑन टू टॉपिक 2, कर्नल वर्सेस शेल। जरा तसव्वुर करें, ये सारा फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सबसे ऊपर आप हैं, यानी यूजर और आपकी एप्स। फिर बीच में हमारा हीरो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें शेल और कर्नल मौजूद हैं। और सबसे नीचे आपका हार्डवेयर है, जैसे प्रिंटर या प्रोसेसर। मतलब आपकी कोई भी डायरेक्ट कमांड सीधी हार्डवेयर तक नहीं जा सकती, उसे इस मिडल मैन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजरना ही पड़ेगा। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 2 मेन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। इस फ्लो को ध्यान से देखें, ये एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है। यूजर एप्लीकेशन सबसे पहले बात करती हैं शेल से, फिर शेल आपकी कमांड आगे पास करता है कर्नल को, और फाइनली कर्नल डायरेक्टरी हार्डवेयर के साथ डील करता है। ये चेन हर सिंगल क्लिक के पीछे लगातार काम कर रही होती है। तो फिर ये कर्नल असल में है क्या चीज? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्सोल्यूट ब्रेन है। ये वो कोर पार्ट है जो बिहाइंड द सीन्स आपकी सीपीयू, मेमोरी और रिसोर्सेज को डायरेक्टली मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इस बॉस के बगैर सिस्टम में एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल भी ओपन नहीं हो सकती, लिटरली इम्पॉसिबल। चलिए अब वापस उस डबल क्लिक वाली रियल वर्ल्ड एग्जांपल पर आते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। स्टेप 1 में आपने फाइल ओपन करने के लिए इनपुट दिया। स्टेप 2 में शेल ने चुपचाप वो इंस्ट्रक्शंस कर्नल को पास कर दी। और स्टेप 3 में कर्नल ने फौरन मेमोरी और सीपीयू रिसोर्सेज को मैनेज किया, हार्डवेयर से फाइल उठाई और आपकी स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करवा दी। देखा आपने, ये एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन है। दूसरी तरफ शेल क्या चीज है? शेल को आप ओएस की आउटर जैकेट या स्किन समझ लें, जिसके साथ हम एज ए यूजर इंटरेक्ट करते हैं। हम कभी कर्नल को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल होता है। शेल इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा लेता है और हमारे लिए सिस्टम को यूज करना बहुत ही आसान और यूजर फ्रेंडली बना देता है। अब शेल भी ना 2 तरह के होते हैं। एक ग्राफिकल शेल, जैसे आपका विंडोज का डेस्कटॉप, जहां आप इजीली माउस से आइकन्स और मेन्यूज पर क्लिक करते हैं। और दूसरा है कमांड लाइन शेल, बिल्कुल उन हैकर्स वाली ब्लैक स्क्रीन्स की तरह, जहां आपको टर्मिनल पर स्पेसिफिक टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शंस टाइप करनी पड़ती हैं। तरीका चाहे जो भी हो, मकसद दोनों का एक ही है, आपकी बात कर्नल तक पहुंचाना। टॉपिक 3 है ओएस लेयर्स एंड डिजाइन। ये जो पूरा कर्नल और शेल का सिस्टम हमने देखा, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसको स्मार्टली मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड कर दिया ताकि काम आसान हो। इस अप्रोच को मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है डीबगिंग, यानी सिस्टम में एरर्स ढूंढना
اور ٹھیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں ایکچولی پتا ہوتا ہے کہ کس لیئر میں چیک کرنا ہے۔ اس سے مینجمنٹ اور ورک فلو بالکل کلیئر اور سمپل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لیئرز اسپیسیفکلی 3 حصوں میں بنتی ہیں۔ ٹاپ پر ہے اپر لیئر جو ڈائریکٹلی یوزر اپلیکیشنز رن کرتی ہے۔ اس کے نیچے آتی ہے مڈل لیئر جو بیک گراؤنڈ میں ریم اور باقی ریسورسز کو مینج کرتی ہے۔ اور سب سے باٹم پر ہے لوور لیئر جو ڈیپلی اور ڈائریکٹلی آپ کے فزیکل ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اپر لیئر بالکل ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی طرح ہے جہاں ڈائریکٹ انٹریکشن اور لرننگ کا اصل کام ہوتا ہے۔ مڈل لیئر اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی طرح ہے جو ٹائم ٹیبلز اور ریسورسز مینج کرتی ہے۔ اور لوور لیئر سپورٹ سٹاف کی طرح جو بیس لیول آپریشنز یعنی صفائی اور اسکول کی بلڈنگ یعنی ہارڈ ویئر کا خیال رکھتی ہے۔ آئی ایم شیور یہ کانسیپٹ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آخری ٹاپک ہے لائبریریز اینڈ ڈیوائس ڈرائیورز۔ یاد ہے ویڈیو کے شروع میں نے ایک سیکرٹ ہیلپر والے ٹول باکس کی بات کی تھی؟ چلیں دیکھتے ہیں یہ ہمارے سافٹ ویئر کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ سسٹم لائبریریز اور ڈیوائس ڈرائیورز یہ دونوں ہی آپریٹنگ سسٹم کو اسینشیل ریڈی میڈ انسٹرکشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے مگر سپر امپورٹنٹ پروگرامز ہیں جس پورے آرکیٹیکچر کو فلالیسلی چلاتے ہیں بغیر کسی مسٹیک کے۔ سسٹم لائبریریز اصل میں اس سیکرٹ ٹول باکس کا ہی نام ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک فوٹو ایڈیٹنگ ایپ کوئی پکچر اوپن کرتی ہے تو پکچر اوپن کرنے کا کوڈ بالکل سکریچ سے خود نہیں لکھتی، وہ سمپلی او ایس کی سسٹم لائبریری سے ریڈی میڈ انسٹرکشنز اٹھاتی ہے اور کام چلا لیتی ہے۔ وہ ریڈی میڈ انسٹرکشنز کس چیز کی ہوتی ہیں؟ اس فائل کو کھولنے کی۔ اس ٹول باکس کی وجہ سے ایپس تیزی سے چلتی ہیں اور ایررز کم آتے ہیں اور ڈیولپرز کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ تو پھر ڈیوائس ڈرائیورز کیا ہیں؟ ان کو آپ ایک ٹرانسلیٹر یا برج سمجھ لیں۔ جب آپ کوئی نیا ہارڈ ویئر جیسے ایک نیا پرنٹر یا وائی فائی کارڈ کمپیوٹر سے اٹیچ کرتے ہیں تو او ایس کو آٹومیٹیکلی نہیں پتا ہوتا کہ اس سے بات کیسے کرنی ہے۔ ڈیوائس ڈرائیورز وہ اسپیشل پروگرام ہے جو آپ کے او ایس کو اس نئے ہارڈ ویئر کے ساتھ پراپرلی کمیونیکیٹ کرنا سکھاتا ہے۔ چلیں پھر سے تصویر والی مثال کو دیکھتے ہیں۔ تصویر تو کھل گئی تھی، اب اگر آپ نے اسے پرنٹ کرنا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم پرنٹر کی زبان نہیں جانتا۔ تو یہاں سب سے کروشل پوائنٹ آتا ہے ڈیوائس ڈرائیورز کا۔ یہ خاص سافٹ ویئر ایک پل یا ٹرانسلیٹر کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں یہ ڈرائیور آپریٹنگ سسٹم کی بات کو پرنٹر کی میکینیکل زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ بھئی کتنی سیاہی لگانی ہے اور کتنے پیج نکالنے ہیں۔ اگر یہ ڈرائیور نہ ہونا تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم اور پرنٹر بس ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھتے رہ جائیں۔ تو بچوں اب وقت آ گیا ہے اس کلک والے راز کو حل کرنے کا۔ تو اگر ان سارے پزلز کو جوڑ کر اس سیکرٹ کو سالو کیا جائے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا تو سمری کچھ یوں بنے گی۔ آپ نے کلک کیا، کمانڈ گئی سیدھی گرافیکل شیل کے پاس، شیل نے اسے پاس کیا انجن کو یعنی کہ کرنل کو۔ اب یہاں کرنل نے سسٹم لائبریری سے ٹولز لیے اور فائل کو ریم میں لوڈ کروا دیا تاکہ تصویر سکرین پر آ جائے۔ اور پھر جب پرنٹ کرنا تھا تو اسی کرنل نے ڈیوائس ڈرائیور کی مدد لی اور پرنٹر کو کام پر لگا دیا۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ سارا چکر پلک جھپکنے سے بھی پہلے مکمل ہو جاتا ہے نا میجک؟ تو اسٹوڈنٹس کیا اب آپ اپنے ہی کمپیوٹرز پر چلنے والے ان ڈیوائس ڈرائیورز کو پہچان سکتے ہیں؟ آپ کے لیے نا ایک زبردست ایکٹیویٹی ہے۔ آج ہی اپنے ونڈو کمپیوٹرز میں ڈیوائس مینیجر یا اگر میک اور لینکس ہے تو سسٹم انفارمیشن اوپن کریں، وہاں جا کر اپنے پرنٹر یا کی بورڈ کا ڈرائیور نام تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود یہ چیزیں تلاش کریں گے نا تو یہ سارے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اپنی فائنڈنگز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال سوچیں، اگر فیوچر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود ہی ان ساری او ایس لیئرز کو مینج کرنے لگ جائے تو کیا ہمیں کبھی شیل یا کرنل کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ سیکھتے رہیں اور نیکسٹ ٹائم تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ لیکچر کا کوئک ریویو کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 5 چیزیں کور کی آرکیٹیکچر آف این آپریٹنگ سسٹم میں۔ سے پہلا ہے کرنل، پھر شیل، او ایس لیئرز اینڈ ماڈیولر ڈیزائن، سسٹم لائبریریز اینڈ ڈیوائس ڈرائیورز۔ کرنل آپریٹنگ سسٹم کا کور پارٹ ہے، آپ اسے آپریٹنگ سسٹم کا ہارٹ یا برین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ویری امپورٹنٹ پارٹ۔
کام کیا ہے اس کا جی؟ یہ کنٹرول سسٹم سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر اور ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے پرائمری فنکشنز میں سے سب سے پہلا کام ہے ہارڈ ویئر مینجمنٹ۔ اس کے علاوہ یہ میموری ریسورس ایلوکیٹ کرتا ہے اور سی پی یو اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے۔ شیل آؤٹر پارٹ ہے، یعنی کہ انٹرفیس، جس انٹرفیس کے ذریعے یوزر آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ فیس بک کا آئیکن دیکھتے ہیں یا انسٹاگرام کا آئیکن دیکھتے ہیں، تو یہ جو آئیکنز والا فیز ہوتا ہے یہ یوزر انٹریکشن کے لیے ہوتا ہے۔ کام کیا ہے جی اس کا؟ ریسیوز کمانڈ فار کرنل، یعنی یوزر کی کمانڈ ریسیو کر کے اس نے کرنل کو پہنچانی ہوتی ہیں۔ اور دو قسم کے ہوتے ہیں یہ، گرافیکل شیل ہوتا ہے ایک جس میں آئیکنز اینڈ مینیوز آتے ہیں، اور دوسری قسم تھی کمانڈ لائن شیل، یہ پہلے یوز ہوتا تھا، اس میں ساری انسٹرکشنز ٹائپ کرنی پڑتی تھی۔ نیکسٹ کانسیپٹ ہے او ایس لیئرز اینڈ ماڈیولر ڈیزائن کا، یعنی آپریٹنگ سسٹم کو ماڈیولز کی فارم میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 3 ماڈیولز ہیں اس کے۔ اپر لیئر یہ یوزر اپلیکیشنز کو ڈیل کرتی ہے، مڈل لیئر یہ میموری اور ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کے کام آتی ہے، جبکہ لوور لیئر ڈائریکٹ ہارڈ ویئر ایکسیس ہوتی ہے اس میں۔ اور بینیفٹس اس کے کیا ہیں؟ ڈی بیگنگ کرنا آسان ہے اور سمپلیفائڈ مینجمنٹ ہے اس کی۔ جب بھی کسی چیز کو ماڈیولر فارم میں ڈیزائن کیا جائے، یعنی اس کے ماڈیولز یا لیئرز بنا دی جائیں، تو پھر مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کانسیپٹ سسٹم لائبریریز کا، تو نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ لائبریری کس چیز کی ہے؟ سسٹم کی۔ لائبریری میں کیا چیز ہوتی ہے؟ معلومات ہوتی ہیں۔ سسٹم کی لائبریری سے کیا مراد ہے؟ اس میں ریڈی میڈ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ڈیولپر نے او ایس بناتے ہوئے، یعنی آپریٹنگ سسٹم بناتے وقت اس کے اندر ڈال دی تھی۔ یہ پری ریٹن کوڈز ہوتے ہیں، پہلے سے لکھے ہوئے کوڈز ہوتے ہیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ اسسٹ ایپلیکیشن ٹاسک، جب یوزر کوئی کام کرنے کے لیے کسی ایپلیکیشن سے کہتا ہے، کوئی فائل وغیرہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس فائل کو کھولنے کا کوڈ او ایس کی لائبریری کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور ڈیوائس ڈرائیورز آگے نیکسٹ، ان کا بھی نام بتا رہا ہے کہ ڈیوائس کو چلانے والا ڈرائیور، یہ بالکل جیسے بس ڈرائیور یا ٹرک ڈرائیور یا کار ڈرائیور ہو گیا کہ وہ اپنی ڈیوائس کو چلاتے ہیں، کار ہو یا بس ہو یا ٹرک کا ڈرائیور ہو، تو نہ صرف وہ اس ڈیوائس کو چلا رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کی ورکنگ سے بھی پراپرلی وہ واقف ہوتے ہیں۔ تو ڈیوائس ڈرائیورز کا کیا کام ہے؟ یہ ایک تو یہ اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے درمیان یہ کمیونیکیشن برج کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنٹرول اسپیسیفک ہارڈ ویئر، مخصوص ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے سسٹم کے ساتھ پرنٹر کو اٹیچ کرنا ہے تو اس کا اپنا ڈیوائس ڈرائیور ہوگا، اور اگر آپ اسکینر اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اپنا ڈیوائس ڈرائیور ہوگا۔ پرنٹر کا ڈیوائس ڈرائیور اسکینر کو نہیں چلا سکتا، اور اسکینر کا ڈیوائس ڈرائیور پرنٹر کو نہیں چلا سکتا۔ دونوں کے اپنے اپنے سافٹ ویئر ہیں اور وہ اپنے اپنے ڈیوائسز کو چلائیں گے۔